رحیم السلام علیکم، میں ہوں راجہ محسن اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 3-4 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ بڑی عدالت ایک دفعہ پھر جمعے کے روز لگنے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بڑا کیس ٹیک اپ کرے گی کل۔ ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیس جس کی سماعت کل ممکنہ طور پر موسٹ لائکلی ہونے جا رہی ہے وہ کون سا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بڑا ایکشن لیا ہے، ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف فرد جرم ان کے خلاف توہین عدالت کی دائر کر دی گئی ہے، اور یہ شہریار آفریدی کے جو آرڈرز تھے ایم پی او کے تحت جو نکالے گئے تھے اس میں اختیارات سے تجاوز کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی جانب سے یہ بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اور آج غیر مشروط طور پر معافی بھی مانگی گئی ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے۔ تاہم کیونکہ عدالتی معاملہ تھا، عدالتی احکامات تھے، بار بار گرفتار کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے رہنما شہریار آفریدی کو، تو اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ جس کا سبھی کو انتظار ہے کہ وہ کب آئے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب آئے گا۔ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ کیس کل ٹیک اپ ممکنہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی وہ جڑاں والا واقعے سے متعلق ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک بینچ کل یہ کیس سن سکتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ ایک دفعہ پہلے بھی سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا، تاہم ایک معاملے کی وجہ سے پھر یہ ٹیک اپ نہ ہو سکا، اور اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران وسیم صاحب۔ عمران وسیم صاحب، امکان ہے کہ جڑاں والا واقعے پر کل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ شاید سماعت کرے؟ پہلے بھی مقرر ہوئی تھی، ہو نہیں سکی تھی، پہلے بھی پروسیس شروع ہو گیا تھا فکسیشن کا، بلکہ تاریخ بھی دے دی گئی تھی، اور جو اپلیکنٹ ہے اس میں جو اپلیکیشن لے کے آئے تھے سیمیول پیارے، انہیں آگاہ بھی کر دیا گیا تھا کہ کل ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت سے رپورٹ بھی آنی ہے، موسٹ پرابلی وہ رپورٹ آ جائے گی تو ہم کل فکس کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کیا گیا، اور اسٹاف بھی یہاں پہ موجود رہا سپریم کورٹ کا، لیکن پھر جب پنجاب حکومت کی رپورٹ نہیں آئی جڑاں والے کے واقعہ کے حوالے سے، تو پھر اس کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا، لگانے سے پہلے سمجھیں ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا، اور جو سیمیول پیارے تھے انہیں بھی آگاہ کر دیا گیا کہ ہم فی الحال ٹیک اپ نہیں کر رہے، پنجاب کے نگران حکومت سے مفصل رپورٹ آ جائے پھر اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اچھا، اب کرتے ہیں اصل بات نیب ترمیم کیس کا فیصلہ۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پر، اس کیس کے حوالے سے تمام تر نگاہیں پورے پاکستان کی ان پر ہیں، اور بالخصوص پی ڈی ایم کی گزشتہ جو حکومت ہے اس کی نگاہیں اس فیصلے پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب پر ہیں۔ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فیصلہ اس ہفتے نہیں آ رہا بلکہ اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو اس طرح کے جو فیصلے سپریم کورٹ سے آتے ہیں نا وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، تو لیکن یہ کیونکہ ایک ایسا مقدمہ جس میں جج صاحب کی جو ایک ریفلیکشن ان کے ریمارک سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، تو 2-1 سے فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ چیزوں کو جوڑنا، پلگ کرنا، کہ اگر کالعدم بھی قرار دینی ہے تو کس بیسس کے اوپر دینی ہے، تو آپ نے ایک فیصلہ لکھنا ہے، اگر مختصر بھی لکھنا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے کچھ ایک چیز بنا کے اپنا مائنڈ میک اپ کرنے کے بعد بھی آپ نے مختصر فیصلہ دینا ہے، تو امکان ایسے ہی ہے کہ کل نہیں اگلے ہفتے آئے گا، اور اگلے ہفتے فیصلہ جو بھی ہے وہ اسی طرح کا نظر آ رہا ہے کہ نیب ترمیم کو جو ریمارکس جج صاحب نے دیے ہیں وہ 2-1 سے فیصلہ آئے گا، اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ غالباً اتنا اپنا فیصلہ لکھیں گے کہ میری نظر میں اس میں بنیادی حقوق کی کوئی وائلیشن کا براہ راست ایسا معاملہ نہیں تھا، اور بلکہ چیف صاحب نے خود ریمارکس میں اس بات کو اعتراف کیا کہ براہ راست تو بنیادی حقوق کی وائلیشن نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی بلاواسطہ طور پہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا منصور علی شاہ صاحب نے جب خواجہ عارف صاحب یہ دلیل دے رہے تھے، اور بینچ پہ بیٹھے بینچ کے جو ہیڈ ہیں بندیال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں کرپشن ہوتی ہے عوام کے بنیادی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک اچھے طرز زندگی فراہم کرنا، کرپشن کے پاک اگر ایک معاشرہ ہوتا ہے تو لوگوں کی جو طرز زندگی ہے آپ بہتر انہیں طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا پھر اگر یہ بنیادی حقوق کی وائلیشن کا معاملہ ہے تو پھر پبلک آفس ہولڈر کیوں، صرف سیاستدان کیوں، صرف بیوروکریٹ کیوں، پھر اس میں جو فوجی افسران ہیں انہیں استثناء کیوں دیا گیا ہے، آپ اس کو بھی چیلنج کرتے، تو اس پہ خواجہ عارف صاحب تھوڑے سے لاجواب ہوئے کہ اس کے اوپر ہمیں عمران خان صاحب نے کوئی انسٹرکشن نہیں دے رکھی کہ فوجیوں کے کرپشن کے اوپر ہم نے چیلنج نہیں کیا، اگر اجازت دیں تو میں انسٹرکشن لے لیتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کتنے مسائل کا شکار ہو سکتی ہے اس سے، جو گزشتہ حکومت تھی وہ کتنا پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جس دن پرائم منسٹر بنے تھے اسی دن پر ان پر چارج فریم ہونا تھا، ان نیب ترمیم کا بڑا فائدہ بھی اٹھایا گزشتہ حکومت، تفصیلات بھی سپریم کورٹ میں مختلف اوقات میں جمع ہوتی رہی ہیں، ایک اپڈیٹڈ لسٹ بھی گزشتہ ہفتے سماعت کے دوران جمع ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، کتنے مسائل ہو سکتے ہیں، نواز شریف کی واپسی بھی کیا ڈیلے ہو سکتی ہے اس سے ان ترمیم اگر یہ
फैसला नैब तरमीम के खिलाफ आ जाता है। पीडीएम वालों ने तो ये तरमीम की थी ना, उन्होंने तो सब अपने केसेस को मद्देनजर रख के बिला शुबा ये जिस तरीके से ये बात ठीक है कि पर्सन स्पेसिफिक थी, नहीं पर्सन किसी हद तक पर्सन स्पेसिफिक नहीं थी। उसमें देखें परवेज़ खट्टर को भी रिलीफ मिला है, उसमें पीटीआई के जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उन्होंने भी फ़ायदा उठाया है। इवन कि आपके जो निगरान वज़ीर बैठे इमरान खान साहब ने तो कहा है कि जी मुझे इनसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मेरा जो मौक़िफ़ था वही है, आप उड़ाएं, मतलब मेरी तरफ से जो इस प्रेयर थी कि कलअदम करार दें कायमों। ये खान साहब की एक खासियत है, खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बताते नहीं। आप देखें ना कि खान साहब कहा करते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ, जो खुद कहते थे कि चोर हैं डाकू, तो उन्होंने अदालत में ये बात कही है कि आप उड़ाएं तरमीम। अदालत में तो उन्होंने ये भी बात की थी ना कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, हमारे इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली से एक्सेप्ट करवा जाएं। जब वो इस्तीफे एक्सेप्ट हुए फिर अदालत में आके कहा था कि हमारे इस्तीफे गलत एक्सेप्ट कर लिए, वो फीसे जो अपना इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं उसको रिवर्स करवाया जाए। तो ये अदालतों में खान साहब बात करते हैं, ये लिवरेज खान साहब को ख़ास तौर पे मिलती है अदालतों से। आप ऐसा हो नहीं सकता कि एक मौक़िफ़ अदालत में लेके जाएं, वो आपका किसी तरीके से अदालतों से एक्सेप्ट ना हो, मुतलका फोरम पे मुतलका इदारे से एक्सेप्ट हो जाए तो फिर आप उसके खिलाफ आ जाएं कि नहीं अब मुझे ये फ़ैसला चाहिए। ये खान साहब इस तरह की पटिशन दायर करते हैं। कतई नज़र इस बात के जिस तरीके से तरमीम हुई थी, तरमीम अच्छी हो सकती हैं, तरमीम हो सकता है मुनासिब, लेकिन जिस तेज़ी के साथ की गई, जिस अंदाज से की गई, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर पैदा हुए। हाँ, जो आपका सवाल है कि पीडीएम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, तो पीडीएम के लिए जिसने फ़ायदा उठाया है, जिस सियासी जमात की ज़्यादा तादाद पीडीएम की है ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी की आप वो लिस्ट देखें तो एक भरी हुई है फहरिस्त। मौसम थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, मैं कह रहा हूँ जिसने फ़ायदा उठाया, मैंने सारे शामिल कर दिए। सबके लिए मुश्किलात तो आएंगे। इवन के आपके निगरान जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी इस नैब तरमीम से फ़ायदा उठा रखा है, उनका केस भी खुल जाएगा। लेकिन बात यह कि क्या केसेस खुलने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो पाएंगे? पहले तो ये जब हुकूमत में आए थे इनको ये छेड़ना नहीं चाहिए था, ये अपना काम करते। प्रोसिक्यूशन जाके जब खुद कह रहे हैं कि केसेस के अंदर इतना मतलब कोई सब्सटेंटिव किस्म की कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, मवाद मौजूद नहीं है, तो फिर आपको इतनी तेज़ी के साथ तमाम तरामीम को आपको करके नैब के कानून के जो दांत है वो नहीं निकालने चाहिए। आप देखें ना कि यही अदालतें थी, इन इसी नैब कानून के खिलाफ रिमार्क्स देते रहे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। लेकिन तरमीम दरकार थी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद, लेकिन जिस तरीके से की गई गालिबन उसके ऊपर सवाल हो सकता है। लेकिन अब पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है। मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स बिल्कुल दुरुस्त लगते हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम पार्लियामेंट को डायरेक्शन तक भी नहीं दे सकते, दरख्वास्त नहीं कर सकते, तो फिर आप पार्लियामेंट की बनाई हुई तरमीम को कैसे? लेकिन ये भी तो रिमार्क्स थे दूसरी तरफ बेंच के दीगर मेंबर्स की तरफ से कि जब आइन की वायलेशन होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन में आएगी। देखें जी, आइन की वायलेशन अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो फिर उसके ऊपर कौन एक्शन में आएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है फैसला देगी तो वो तो अभी आया ही नहीं, हम उसे कैसे अभी से कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या आइन की वायलेशन करने लगे तो फिर उसकी जवाबदेही कहाँ पे होगी? बात ये है मोहसिन भाई, ये इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना, छोड़ें अदालतें क्या फ़ैसले कर रही हैं, एग्जेक्टिव में क्या फैसले। अच्छा चले यहीं से आगे आपने अगर मुल्क को आगे लेके जाना ना, आप सब कुछ यहाँ पे छोड़ दें। अदालतों से ही जुड़ा एक और मामला आ गया। हाई कोर्ट में आज डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद दोनों बड़े शानदार अफसरान हैं, लेकिन वो क्योंकि शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी से मुतल्लिका जो एमपीओ ऑर्डर्स के मामले पर इख्तियारात से तजावुज़ वाला जो केस था, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दोनों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। और डीसी इस्लामाबाद ने तो गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी। फिर एडवोकेट जनरल साहब ने ये कहा भी कि जी उन्होंने तो माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा माफ़ी तो मांगी है लेकिन अदालती ऑर्डर्स की वायलेशन भी हुई है। मामला किधर जाता दिखाई दे रहा है आपको? और ये अदालतें अगर इस तरह ये जो बार बार गिरफ्तारियाँ हो रही थी, क्या आज ये वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से उसे ब्रेक लगेगा? देखें, शहरियार अफरीदी को अगर जैसे कि अदालत के ऑर्डर मौजूद हैं कि गलत उनके ऑर्डर्स थे एमपीएस के, एमपीओ के, और उनको गिरफ़्तार किया गया, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया गया, तो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग तो फेस करना पड़ेगी। लेकिन आम तौर पे कंटेम्प्ट केसेस में ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पैरामीटर सेट कर रखे हैं, अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर, जैसे कि आज इनिशियल स्टेज थी फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से, अगर मुल्ज़मान ने जो कंटेम्नर हैं अलज, उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो अदालत उनको कंसिडर करती है, उनको कंसिडर किया जाता है। और कंटेम्प्ट के केसेस में अदालत का मकसद सिर्फ इतना होता है इस कानून का कि एहसास दिलाया जाए कि अपनी जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ ना किया जाए, उसका गलत इस्तेमाल ना। और मैंने मोस्टली देखा है कि ये जो तौहीन अदालत का अख्तियार है, ये माफ़ी मांगने के बाद जो प्रोसीडिंग होती है वो एक दो कार्रवाइयों के बाद ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन अफसरान में एक डर खौफ तो आ जाएगा कि अब अदालत ने कोई बात की तो जैसे एक ऑर्डर, एक बंदे के रिलीज़ ऑर्डर्स आते हैं, उसे फिर गिरफ़्तार, फिर गिरफ़्तार, फिर गिरफ़्तार। मैं ये जानना चाहता हूँ इसको ब्रेक लगेगा? ब्रेक देखते हैं जी, अब ब्रेक तो परवेज़ लाई साहब के मामले पे नहीं लगा,
پرویز الہی صاحب کو ہائی کورٹ نے کے آرڈر کے اوپر رہا کرنے کے بعد دیکھیں نا ایک دو ایسے آرڈرز بابر ستار صاحب نے جیسے دیے ہیں, ایسے دو آرڈرز. پرویز الہی کو کس کیس میں گرفتار کیا؟ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں گرفتار آج کیا. صبح آپ بھی کالم پڑھ رہے تھے, میں بھی وہی کالم پڑھ رہا تھا جب ہم سپریم کورٹ کی لائبریری میں موجود تھے. وہاں پہ حامد میر صاحب کا ایک کالم تھا جس میں انہوں نے وہ ان کے والد صاحب کا ایک قصہ لکھا, وہ بھینس کی چوری کا. نہیں, اس کے علاوہ وہ کبھی ایک کیس دوسرا بھینس کی چوری کا مقدمہ پھر بھی آپ بنا سکتے تھے. اس کیس میں مطلب اس میں یہ تھا کہ وہ ظہور الہی صاحب کے جو ہے نا وہ بھینس بھی وہاں سے برآمد کر لی تھی, اور بھینس چوری کا مقدمہ ایسا جو نے لکھ دیا کہ ہم نے بھینس چوری کا مقدمہ ہے, بھینس بھی ہم نے جا کے ریکور کر لی ہے, مال مصروف ہوا چوری کا سامان, تو ان کے خلاف کیس بنتا ہے. یہاں پہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یہاں پہ ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جس کیٹیگری میں اریسٹ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں نامعلوم میں گرفتار کیا گیا. یار دو مرتبہ کا سابق وزیر اعلیٰ ہے, ڈپٹی پرائم یار اس کو مطلب آپ کیسے نامعلوم میں لکھ سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے, وہ تو تھے ہی نہیں یہاں پہ, آپ بھی موجود تھے, میں بھی میں کہتا ہوں ہو بھی صحیح, پرویز الہی نامعلوم ہو سکتے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے. نہیں, بالکل ایسے نامعلوم کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں, بالکل نہیں کر سکتے. پرویز الہی نے جرم کیے ہوں گے, پرویز الہی کو ایکسٹرا جوڈیشل ریلیف بھی عدالتوں سے ملا ہوگا, اور میں کہتا ہوں کہ ملا ہے, میں کہتا ہوں کہ ملا. کہ ابھی جو آج ہائی کورٹ میں کہا طارق محمود جنگری صاحب نے کیا کہا کہ نچلی عدالت سے جب ریمانڈ ہو چکا ہے, ریمانڈ ہونے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے. ہائی کورٹ نے جو ضمانت دی جس بھی کیس میں دی, نیب کیس میں دی, اس میں کیا نیب عدالت کا ریمانڈ موجود نہیں تھا؟ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جو عدالت ہے وہ پیرامیٹر کچھ بیان کرتی ہے, دوسری عدالت جو ہے وہ کسی اور پیرامیٹر کے اوپر چل رہی ہے. تو اگر ایکسٹرا انہیں جوڈیشل ریلیف مل بھی رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا باقی لوگوں کو ایسے ریلیف ملتا ہے؟ کیا عام لوگوں کے مجھے یہ بتائیں, آج خان صاحب کی ایک اور بھی سپریم ہائی کورٹ میں درخواست تھی, وہ جو دیگر کیسز میں گرفتاریوں سے متعلق, وہ معاملہ کدھر جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ آج کل ساری خبریں عدالتی وہاں سے آتی ہیں, نگران سیٹ اپ سے اتنی خبریں نہیں آتی, نگران سیٹ اپ سے آج کل کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں. تو آج جو بڑی ایک چیز ہے وہ نچلی ہائی کورٹ سے بھی نیچے ہوئی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ ادھر نیب نے کہہ دیا کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور تفتیشی افسر جو کہ توشہ خانہ کی جعلی رسیدیں بنانے کا مقدمہ تھا, تفتیشی افسر نے کہہ دیا کہ ہمیں پر اپنا بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنا ہے, ان سے اپنے فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے, ان کی وائس میچنگ کرانی ہے جو ان کی مبینہ آڈیو آئی تھی زلفی بخاری کے ساتھ. تو جج صاحب نے ان کی استدعا کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, لیکن ضمانت کو جو ہے 12 ستمبر تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. لیکن جو ہائی کورٹ میں کیس تھا, اس کیس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ انفارمیشن مل جائے کہ کن کن کیسز میں خان صاحب کی اٹک جیل میں حراست کے دوران, قید کے دوران گرفتاریاں ڈل چکی ہیں, اور کتنے ان کے خلاف کیسز, تاکہ ہم متعلقہ فورم سے رجوع کر کے ان کی بیل آفٹر اریسٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. چلیں, بہت شکریہ. یہ تھے عمران وسیم, بڑا تفصیلاً بتایا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان یا بلکہ عدالتی رپورٹنگ کی اگر بات کی جائے تو عمران وسیم ایک زبردست نام ہے, اور میرے پرسنلی بڑے فیوریٹ بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو مکمل اوپینین ہے انہی سے لیا جائے. اور آپ نے جانا عمران صاحب اس چیز سے متفق ہیں کہ نیب ترمیم کیس جو ممکنہ طور پر موجودہ چیف جسٹس صاحب کا ایک آخری بڑا فیصلہ ہوگا, وہ آئندہ ہفتے ہی آنے کا امکان ہے. اور کل اگین ممکنہ طور پر جڑاں والا واقعے کا جو ہے وہ اس کی سماعت ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار ایک دفعہ پھر ایک بڑے ایکشن کے ساتھ سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی ہے. اور یہ ایک بڑی کارروائی, اور اس طرح کے ایک دو فیصلے جو بار بار گرفتاری ہیں اس کی راہ میں ممکنہ طور پر یہ بھی ایک رکاوٹ بن سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے جو الیکشن کمیشن کی انتخابات سے متعلق تیاریاں ہیں, ابھی تک کے جو اقدامات ہیں, اور اس حوالے سے جو ایک بڑی خبر ہے اس حوالے سے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیں, اللہ حافظ.